اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 23 مارچ سن 2024، خصوصی اشاعت برائے یوم مسیح موعود۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے راہ نہ کھلا۔ احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم۔ کیا براہین احمدیہ مکمل کتاب ہے؟ اور کیا یہ کتاب مکمل لکھی گئی؟ اور بقیہ کتاب کا مسودہ کہاں ہے؟ براہین احمدیہ کی طباعت و اشاعت کی تفصیلات میں جائیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا براہین احمدیہ مکمل تصنیف ہو چکی تھی، یعنی کیا اس کا مکمل مسودہ تیار ہو چکا تھا یا ساتھ ساتھ لکھی جاتی تھی، اور جتنا مسودہ تیار ہوتا تھا وہ کتابت و طباعت کے لیے دے دیا جاتا تھا۔ ہمارے سامنے جو تاریخ و سیرت کی بنیادی کتب موجود ہیں ان کی روشنی میں دونوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ جیسے براہین احمدیہ کا مضمون اور مسودہ ساتھ کے ساتھ لکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ چوتھے حصے تک شائع ہونے کے بعد دوسری اہم اور زیادہ ضروری مصروفیات کے باعث یہ سلسلہ رک گیا اور دوسری تصنیفات کا رنگ اختیار کر گیا۔ اس رائے کے مؤید حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ براہین احمدیہ مکمل طور پر تصنیف ہو چکی تھی اور اس کا مسودہ تیار تھا، اور جب ایک حصہ شائع ہو چکا تو اس وقت اور حالات کی مناسبت سے حواشی وغیرہ ساتھ لکھے جاتے تھے، جبکہ اصل مضمون پر مشتمل مکمل کتاب تیار ہو چکی تھی۔ اس رائے کے حامی حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طرح محترم حضرت مولانا عبدالرحیم درد صاحب رضی اللہ عنہ، مصنف لائف آف احمد اور مورخ احمدیت حضرت مولانا دوست محمد صاحب شاہد بھی اسی دوسری رائے کے مؤید نظر آتے ہیں۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ اس ضمن میں تحریر فرماتے ہیں، یہ امر بھی قابل بیان ہے کہ براہین احمدیہ کی تصنیف کیوں کر ہوئی ہے۔ ساری کتاب کا مسودہ ایک مرتبہ لکھا گیا اور پھر کتاب پریس میں دی گئی، یا آپ ساتھ ساتھ لکھتے تھے اور کاتب بھی کتابت کرتا جاتا تھا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد ایدہ اللہ الاحد نے اپنی تحقیقات سیرت المہدی صفحہ 93 پر جو روایت لکھی ہے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1879 میں براہین کے متعلق اعلان فرمایا تو اس وقت براہین احمدیہ تصنیف فرما چکے تھے اور کتاب کا حجم قریباً 2-2.5 ہزار صفحے تک پہنچ گیا تھا، اور اس میں آپ نے اسلام کی صداقت میں 300 ایسے زبردست دلائل تحریر کیے تھے جن کے متعلق آپ کا دعویٰ تھا کہ ان سے صداقت اسلام آفتاب کی طرح ظاہر ہو جائے گی، اور آپ کا پکا ارادہ تھا کہ جب اس کے شائع ہونے کا انتظام ہو تو کتاب کو ساتھ اور زیادہ مکمل فرماتے جائیں اور اس کے شروع میں ایک مقدمہ لگائیں اور بعض اور تمہیدی باتیں لکھیں اور ساتھ ساتھ ضروری حواشی بھی زائد کرتے جائیں۔ چنانچہ اب جو براہین احمدیہ کی 4 جلدیں شائع شدہ موجود ہیں ان کا مقدمہ اور حواشی وغیرہ سب دوران اشاعت کے زمانے کے ہیں، اور اس میں اصل ابتدائی تصنیف کا حصہ بہت ہی تھوڑا آیا ہے، یعنی صرف چند صفحات سے زیادہ نہیں۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 300 دلائل جو آپ نے لکھے تھے ان میں سے مطبوعہ براہین احمدیہ میں صرف ایک ہی دلیل بیان ہوئی ہے، اور وہ بھی نامکمل طور پر۔ ان 4 حصوں کے تباہ ہونے کے بعد اگلے حصے کی اشاعت خدا کے تصرف کے ماتحت رک گئی، اور سنا جاتا ہے کہ بعد میں اس ابتدائی تصنیف کے مسودے بھی کسی وجہ سے جل کر تلف ہو گئے۔ سیرت المہدی جلد اول، روایت نمبر 123۔ یہ حضرت صاحبزادہ صاحب کی تحقیقات ہے۔ میں حضرت صاحبزادہ صاحب کی تحقیقات کے متعلق کچھ نہیں لکھنا چاہتا، اسے من و عن درج کر دیا ہے۔ ہاں، میری تحقیقات کا نتیجہ دوسرا ہے، بظاہر اس میں اختلاف نظر آتا ہے، مگر بالآخر میں نے بتا دیا ہے کہ میری اور صاحبزادہ صاحب کی تحقیقات ایک نقطہ پر آ ٹھہرتی ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت اقدس ساتھ ساتھ تصنیف فرماتے تھے، جیسا کہ میں نے کسی دوسری جگہ آپ کے طریق عمل کے متعلق لکھا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس بعض تائیدی شواہد ہیں۔ اول یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عام طریق تصنیف یہ تھا کہ کاتب کو ساتھ ساتھ مسودہ لکھ کر دیتے تھے، چنانچہ
چند تصانیف میری قادیان میں موجودگی میں طبع ہوئی ہیں، ان کے متعلق میں نے اسی معمول کو دیکھا۔ اس کے علاوہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ نے جب الحکم میں آپ کی سیرت پر ایک سلسلہ خطوط شائع کیا، جس کو بعد میں سیرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام سے میں نے علیحدہ بھی شائع کیا، اس میں آپ نے تبلیغ کی تصنیف کے ایام کا ایک واقعہ لکھا ہے، جس کو میں سیرت مسیح موعود حصہ اول کے صفحہ 100 میں درج کر چکا ہوں۔ اس میں حضرت مولوی صاحب تبلیغ کے ایک دو ورقہ کا ذکر کرتے ہیں جو حضرت حکیم الامت کو دیا گیا اور ان سے وہ گم ہو گیا۔ اس پر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی سے کہا کہ آج حضرت علیہ السلام نے مضمون نہیں بھیجا اور کاتب سر پر کھڑا ہے۔ یہ واقعہ حضرت علیہ السلام کے طریق عمل کی مزید تائید ہے، لیکن میں ایک اور عجیب تائید پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آخری ایام میں بعض کتب زیر تصنیف تھیں اور وہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھیں۔ وہ بدستور نامکمل شائع کی گئی ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کا طریق عمل کل مسودہ کتاب کو پہلے سے تیار کر لینا ہوتا تو کچھ شک نہیں کہ یہ کتابیں نامکمل شائع نہ کی جاتی۔ من جملہ ان کتابوں کے خود براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے۔ اس کا نام ابتداء میں نصرت الحق تھا، چنانچہ حضرت نے دیباچہ براہین احمدیہ حصہ پنجم میں تحریر فرمایا کہ اس حصہ پنجم کے وقت جو نصرت حق ظہور میں آئی، ضرور تھا کہ بطور شکر گزاری اس کا ذکر کیا جاتا۔ سو اس امر کے اظہار کے لیے میں نے براہین احمدیہ حصہ پنجم کے لکھنے کے وقت، جس کو در حقیقت اس کتاب کا نیا جنم کہنا چاہیے، اس حصے کا نام نصرت الحق بھی رکھ دیا تھا۔ وہ نام ہمیشہ کے لیے اس بات کا نشان ہو کہ باوجود صدہ عوائق اور ذرائع کے محض خدا تعالیٰ کی نصرت اور مدد نے اس حصے کو خلت وجود بخشا۔ چنانچہ اس حصے کے ٹائٹل ورق کے ہر صفحہ کے سر پر نصرت الحق لکھا گیا، مگر پھر اس خیال سے کہ تا یاد دلایا جائے کہ وہی براہین احمدیہ ہے جس کے پہلے 4 حصے طبع ہو چکے ہیں، بعد اس کے ہر صفحہ پر براہین احمدیہ کا حصہ پنجم لکھا گیا۔ پہلے 50 حصہ لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا۔ دیباچہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، صفحہ 7، روحانی خزائن، جلد 21، صفحہ 8-9۔ اس صفحہ میں وجہ التوا بھی بیان کی ہے کہ التوا اس لیے رہا کہ براہین کی مندرجہ پیشگوئیاں پوری ہو جائیں۔ بہرحال یہ کتابیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ ایک بار مسودہ لکھ کر رکھ نہیں لیتے تھے۔ ہاں، یہ طریق تھا کہ بعض اوقات کوئی مضمون قلب پر گزرا، اس کو نوٹ کر کے رکھ لیا۔ براہین احمدیہ پنجم کا متن صرف 56 صفحات تک لکھا گیا، لیکن اس کے ضمن میں 225 صفحے تک چلے گئے، اور خاتمہ میں صرف مقاصد اور خاتمہ کی ترتیب کی تفصیل لکھی جا سکی۔ غرض آپ کا طریق عمل یہی تھا۔ بئیں اگر براہین احمدیہ کا مسودہ مکمل آپ علیہ السلام نے پہلے لکھ دیا جو بعد میں کسی وجہ سے جل گیا، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ حواشی کے متعلق حضرت اقدس علیہ السلام کا صاف ارشاد موجود ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ایام طباعت میں لکھے جائیں گے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے اعلان مندرجہ ٹائٹل براہین احمدیہ جلد اول 1880 مطبوعہ سفیر ہند میں لکھا ہے کہ کتاب ھذا بڑی مبسوط کتاب ہے، یہاں تک کہ جس کی ضخامت 100 جزو سے کچھ زیادہ ہوگی، اور تا اختتام وقتاً فوقتاً حواشی لکھنے سے اور بھی بڑھ جائے گی۔ اس اقتباس سے جو خود حضور علیہ السلام کے اعلان سے لیا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حواشی بعد میں لکھے جاتے تھے، لیکن اس میں بھی اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ مستقل حواشی آپ علیہ السلام ساتھ ہی لکھ دیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے نوٹ یا حاشیے کا آپ علیہ السلام آخری پروف تک اضافہ کرتے رہتے تھے۔ براہین احمدیہ کی طباعت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ حواشی تصنیف کے وقت ہی لکھے گئے تھے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ مسودہ صاف کرنے کے وقت لکھے گئے ہوں، اس لیے کہ حواشی کا مضمون اس قدر مسلسل اور مربوط اور طویل ہے کہ وہ بجائے خود ایک مستقل تصنیف ہے۔ اس لیے میری تحقیق یہی ہے کہ جب براہین کا مسودہ کاتب کو دیا گیا تو وہ اسی صورت میں دیا گیا، اس میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہو سکتا کہ متن پہلے لکھ دیا ہو اور حواشی کو صاف کرتے وقت ساتھ اضافہ کر دیا گیا۔
اسی سلسلے میں ایک اور امر بھی میں پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ براہین احمدیہ کے اندر بعض واقعات کی تاریخیں دی ہوئی ہیں، یا یوں کہو کہ بعض امور باقاعدہ تاریخ بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے لازماً ہم کو یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ وہ مقام جہاں کسی واقعہ کو تاریخ کے ساتھ بیان کیا ہے، اس تاریخ سے پہلے نہیں لکھا گیا۔ میں مثال کے طور پر چند مقامات کا حوالہ دے دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اول، براہین احمدیہ حصہ سوم کے صفحہ 238 بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ اس الہام کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن وہ جو ابھی اس حاشیے کی تحریر کے وقت یعنی 1882 میں ہوا ہے، جس میں یہ امر غیبی تو بطور پیشن گوئی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس اشتہاری کتاب کے ذریعے سے اور اس کے مضامین پر مطلع ہونے سے انجام کار مخالفین کو شکست فاش آئے گی الآخر۔ یہ حاشیہ در حاشیہ صفحہ 217 سے صفحہ 267 تک چلا گیا ہے۔ کم از کم اس مقام کی تحریر کی تاریخ مہینے کے لحاظ سے مارچ 1882 ہے۔ دوم، حاشیہ در حاشیہ نمبر 2 میں اس حصہ کے صفحہ 268 پر نور افشاں 3 مارچ 1882 کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ بہرحال یہ تحریر 3 مارچ 1882 کے یقیناً بعد کی ہے۔ یہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 2 صفحہ 306 تک چلا گیا ہے۔ سوم، صفحہ 349 حاشیہ نمبر 11 میں پنڈت شیو نارائن اگنی ہوتری کے اخبار دھرم جیون جنوری 1883 میں شائع کردہ اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور یہ حاشیہ نمبر 11 حصہ سوم کے شروع سے ہی شروع ہو جاتا ہے، صفحہ 146 حصہ سوم، اور حصہ چہارم کے اخیر تک برابر چلا جاتا ہے۔ کم از کم یہ ضرور اس سے پایا جاتا ہے کہ یہ صفحہ 349 جنوری 1883 کے بعد لکھا گیا ہے۔ چہارم، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 صفحہ 475 پر 1 اپریل 1883 کا ایک واقعہ درج ہے۔ غرض اس طرح پر متعدد مقامات پر بعض تاریخوں کے حوالے آتے ہیں، ان سب پر بحیثیت مجموعی نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 1879 میں یہ سب مسودہ تیار نہ تھا۔ بالآخر اس امر کے متعلق میں پھر صراحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں حضرت صاحبزادہ صاحب کی تحقیقات کو غلط نہیں ٹھہراتا۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اسے اپنی تحقیقات کے رنگ میں لکھا ہے۔ بظاہر ایک شخص کو اس میں اختلاف نظر آئے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کی گنجائش نہیں۔ آسان تعویل یہ ہے کہ متن آپ علیہ السلام نے لکھ لیا، اور جب مسودہ مبیضہ ہو کر کے کاتب کے سپرد ہونے لگا تو حواشی کا اضافہ جو بجائے خود ایک مستقل مضمون ہے لکھا گیا۔ اس تصریح کے بعد دونوں تحقیقاتیں بجائے خود درست ہیں۔ اسی سلسلے میں اتنا اور ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ میں نے مکرمی صاحبزادہ پیر منظور محمد صاحب مصنف قاعدہ یسرن القرآن سے حضرت اقدس علیہ السلام کے طریق عمل کے متعلق دریافت کیا، اس لیے کہ وہ سال ہر سال تک حضرت علیہ السلام کے خوشنویس رہے۔ پیر صاحب نے میرے استفسار کے جواب میں نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ منشی کرم علی صاحب کاتب کی تائید و تصدیق سے لکھا ہے کہ حضرت اقدس کا یہ طریق ہرگز نہ تھا کہ وہ کتاب کا مسودہ تیار کر کے رکھیں، بلکہ ساتھ ساتھ تحریر فرماتے تھے۔ مفہوم خط پیر صاحب، حیات احمد جلد دوم صفحہ 30 سے 34۔ خاکسار عاجز نے اس پہلو سے ان سب بزرگان کی تحقیقات اور تصنیفات کا مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جزا دے اور ان کی روحوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے کہ اپنی عمریں حضرت اقدس علیہ السلام کے عشق اور محبت میں فنا کرتے ہوئے ان بزرگان نے زبردست علمی اور تاریخی تحقیقات پر مبنی تصنیفات فرمائی ہیں۔ بعد میں آنے والا کوئی مورخ اور مصنف ان کی تصنیفات سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اے خدا بر تربت او ابر رحمت ہا ببار۔ قبل اس کے کہ خاکسار اس پر مزید کچھ لکھے، حضرت عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ نے مسودہ نامکمل ہونے کے بارے میں جو سب سے اہم دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام کا طرز تصنیف یہ تھا کہ مسودہ ساتھ ساتھ لکھا کرتے تھے۔ سو ثابت ہوا کہ براہین احمدیہ کا مسودہ بھی ساتھ ساتھ ہی لکھا جاتا ہوگا۔ باقی آئندہ۔